اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1984 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم سورہ تکویر سے شروع ہو رہا ہے. سورہ تکویر کی آیت 25 میں شروع ہو رہا ہے. سابقہ جمعہ کو خصوصی درس تھا تو یہ سورت زیر درس اس سے پہلے جمعے میں تھی. کہا یہ گیا تھا فطرت کی شواہد کی شہادات پیش کرنے کے بعد کہ انہو لقول رسول کریم، یہ ہمارا پیغام ہمارے پیغامبر کی زبان سے تم تک پہنچ رہا ہے. خدا کا پیغام اس کے رسول کی وساطت سے. قرآن کا انداز عام طور پہ یہ ہے کہ وہ تضادات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر اپنے بیان کو واضح کرتا ہے، اور یہ انداز بڑا مؤثر بھی ہوتا ہے، واضح بھی ہوتا ہے. تضاد سے ایک چیز کو تاریکی کے بعد روشنی کہنے سے دونوں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. قرآن کا یہ انداز ہے. تو وہاں یہ کہا کہ یہ رسول کریم کی زبان سے یہ قول آیا ہے، تو یہاں کہا کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم. یہ شیطان کا مفہوم واضح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ احباب کے سامنے ہے. 25 سال سے تو قرآن کی یہی اصطلاحات ہیں جن کا مفہوم میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں. یہ شیاطین الجن والانس اس کو کہتے ہیں قرآن. خدا کے پیغام تو قرآن کو وحی کو چھوڑ کر جو چیز بھی خلاف قرآن آئے گی وہ شیطان رجیم کا پیغام ہوگا. یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آپ کو اپنے ذہن میں مستحضر کرنا چاہیے جو پہلی صورتوں میں پہلی آیات میں آ چکا ہوا ہے. اس کے بعد کہا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کیا انداز ہے کہ اتنی واضح باتیں ہم نے کی، اتنی شہادات واضح بہم پہنچائیں، اس قدر دلائل اور براہین سے بات پیش کی جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. ان سے پوچھو کہ پھر اور کس دروازے پہ دستک دے رہے ہو، اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطب قوم سے تو کہا ہی تھا، یہ تو ہم سے بھی کہا جا رہا کہ اسے چھوڑ کے پھر تم کہاں جا رہے ہو. سینکڑوں درس ہم نے در تجویز کر رکھے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں. ہے نا تجربہ. اور اس کے ساتھ ہی کہ اگر تم کہیں اور چلے جاؤ، کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ، کسی اور آستان کے اوپر سجدہ ریز ہو جاؤ، اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، اس قرآن کا کچھ نہیں جاتا. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ضابطہ ہدایت بھی ہے، اور ذکر کے معنی آپ کو پتہ ہے شرف اور عزت اور تکریم کا موجب بھی ہے. یعنی ایسا ضابطہ ہدایت کہ جس کے اتباع سے شرف انسانیت حاصل ہو جاتا ہے. تم اس سے روبردانی کرو گے تو کوئی بات نہیں، دنیا کی کوئی اور قوم اس کو لے لے گی، اور قیامت تک کے لیے آخری پیغام ہے. جب بھی کوئی قوم اس کو لے گی یہی شرف حاصل کر لے گی. لمن شاء منکم ان یستقیم. جو بھی تم میں سے چاہے وہ سیدھا راستہ متوازن راہ جو قرآن نے جس کی طرف رہنمائی کی ہے اسے اختیار کر لے. اب یہاں بھی آگے ایک چیز آتی ہے اور اس کے پیشتر دو ایک مقام پہ اور بھی آ گئی. اگرچہ وہاں میں نے بڑی وضاحت سے ان کی تشریح کر دی تھی، لیکن جب بھی کوئی پھر آیت آتی ہے دوبارہ تو کچھ نہ کچھ تشریح ضرور کرنا پڑتا ہے. قرآن کریم کا تعلیم کا نقطہ ماسے کا یہ ہے کہ انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے. ہم نے راستے ہم نے دکھا دیے ہیں. انا ہدینا السبیل و اما شاکرا و اما کفورا. راستہ ہم نے دکھا دیا ہے، چوراہے پہ یہ کھڑا ہے. اس کے بعد اس کا جی چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر لے، جی چاہے غلط اختیار کر لے. یہ اس کی اختیار کی بات ہے. آگے یہ کہ وہ جو راستہ اختیار کرے گا وہ کس منزل پہ پہنچائے گا، منزل نہیں یہ بدل سکتا. جس قسم کا راستہ اختیار کرے گا اس قسم کی منزل پہ پہنچ جائے گا. جو عمل کرے گا اس کا نتیجہ نکل آئے گا. گندم پہ روئے جاؤ گے جاؤ.
جی چاہے اس کا تو گندم بو دے، جی چاہے جو بولے، یہ اختیار تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بوئے یہ گیہوں جو اور اس میں سے فصل کاٹے یہ گندم کی. یہ ہے ساری تعلیم کا ملخص قرآن کا، یعنی بنیادی اساسی یہ چیز ہے، اس سے آگے تعلیم چلتی ہے قرآن کی. انسان صاحب اختیار ہے، من شاہ جو من فمن شاہ فل جاتے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے. سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. لیکن جب ہمارے دور ملوکیت میں یہ ارباب اقتدار کا استبداد اور ظلم اور جبر اور جور آیا تو اس کے لیے تو ان کے پاس کوئی وجہ جواز نہیں تھی. کوئی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی صدر اول کو، کوئی 100 برس کی بات سمجھ لیجیے. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ جور اور جبر اور اس قسم کا استبداد یہ کیوں. اب اس کے لیے مذہب آیا ان کا ڈھال بننے کے لیے. سب سے پہلا غلط عقیدہ جو خلاف اسلام عقیدہ جو اسلام کے اندر داخل کیا گیا وہ ملوکیت کے اس تقاضے کی وجہ سے تھا، اور وہ یہ کہ انسان تو اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں کرتا. یہ تو سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس جسم کی آیت ہے سب کچھ وہ کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. لہذا یہ جو جور و جبر تم سمجھتے ہو جو سلاطین کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بیچارے کون ہے یہ کچھ کرنے والے؟ یہ تو خدا کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہے. یہ خدا ان سے کہتا ہے کہ اس کو گولی مار دو، یہ گولی مار دیتے. وہ اس سے کہتا ہے کہ ان کو آگوش مرحمت میں لے لو، یہ اس کو لے لیتے. وہ یہ تو اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے ذریعے ہیں بیچارے، ان کو کیوں مطلوب کرتے ہو؟ ان کے کسی قسم کے کسی فیصلے، کسی حکم، کسی جبر کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی اگر تمہارے ہاں کوئی شبہ پیدا ہو گیا، شکایت پیدا ہو گئی، تو یہ در حقیقت خدا کے خلاف شکایت ہوگی، کیونکہ یہ اس کا حکم ہے جس کی بجاوری یہ کر رہے ہیں. یہ عقیدہ وضع کیا گیا جسے تقدیر کا وظیفہ کہتے ہیں. اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 5 ارکان ایمان کے تو قرآن نے بتائے تھے. اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، سارے قرآن میں یہی ہے. اور اس دور میں پھر قرآن پہ اضافہ ہوا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ. یہ چھٹا جزء بن گیا ایمان کا کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جبر کا عقیدہ، تقدیر کا عقیدہ، یہ آپ کے ہاں جزء ایمان بنا دیا گیا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے یہ 6 ہیں اجزائے ایمان آپ کے ہیں. 5 اللہ کے مقرر کیتے ہوئے، چھٹا یہ ملوکیت کا مقرر کردہ، اور یہ آپ کے یہاں چل رہا ہے. لکھا بھی یہی جاتا ہے، پڑھایا بھی یہی جاتا ہے، آپ سے دہرایا بھی یہی جاتا ہے. پختہ تر کر دو، اتنا دہراؤ اس عقیدے کو کہ جبر ان کی نس نس میں چل جائے. کیونکہ ایک ملوکیت تو اس کے بعد جو چلی ہے تو آج تک مسلمانوں کے ہاں وہی چلی آ رہا ہے. اس کے لیے جواب ہی یہ ہے کہ یہ تو سب خدا کے حکم سے ہو رہا ہے. اور جب یہ صورت ہو جائے تو قرآن کی ساری تعلیم کا محل مسمار ہو جاتا ہے. وہ تو مکافات عمل ہے کہ جیسا کرو گے اسی کے مطابق تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اچھے کام خدا کی طرف سے، اس کا بدلہ حسنات، خوشگواریاں. اس کے خلاف کام، اس کے لیے تباہیاں. یہ ہے سارا قرآن کی ساری تعلیم کا ملخص. یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ عمل کے مطابق نتیجہ. اور اگر انسان سے کہا جائے کہ یہ اپنے عمل میں صاحب اختیار ہے ہی نہیں، یہ اپنی مرضی اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو وہ گھوڑا ہے جس کی لگام جو ہے سوار کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ دائیں کو موڑے وہ دائیں کو مڑ جاتا ہے، بائیں سے چاہے بائیں کو مڑ جاتا ہے. گھوڑے کا کیا اختیار ہے اس کے اندر کہ بائیں کو کیوں مڑا تھا؟ وہ کہے گا لگام کھینچنے والے سے پوچھا. یہاں لا کے رکھ دیا مسلمان کو. آج تک اسی لیے مسلسل وہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ مسلسل ملوکیت آپ یہاں چلی آ رہی ہے، استبداد چلا آ رہا ہے، جور اور جبر چلا آ رہا ہے. اب قرآن کریم میں جہاں یہ چیزیں آئی تھیں وہاں کیا کیا جائے؟ اب وہاں اس کے مفہوم کو بدلا گیا.
یہاں اس نے انسانوں کے لیے کہا تھا نہیں یہ شاہ، وہ کہا کہ نہیں یہ مطلب یہ ہے کہ نہیں شاہ خدا جس کو چاہے وہ یہ کرتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ اگر یہ کچھ تم کرو گے تو یاد رکھو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور اس کے بعد یہ نہیں شاہ جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال گے، یہ کچھ کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں یہ شاہ جس کو چاہے وہ جنت میں بھیجے گا، یعنی وہ جس کو چاہے گا، یہ تمہارے اعمال کے اوپر کوئی بات نہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اہم آئی تھی، اس سے ذرا پہلے ہی آ چکی کیونکہ قریب تر آئی تھی، اس لیے میں اسی کو دہراتا ہوں۔ 76/29 بڑی اہم یہ حوالے ہیں، یہ لکھ لیجیے، پھر نہیں یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور یوں آسانی سے آپ کو حوالے ملیں گے نہیں۔ اتنا آگے ہی تبصرہ تم کیا انداز ہے، یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ پورا قرآن جو ہے یہ تو تمہارے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک عبرت کا تذکرہ ہے، موعظت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اس کے بعد اپنے خدا کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کرے۔ یہ رہنمائی ہے ہم نے جو تمہیں دے دی ہے، سائن پوسٹ ہے جو چراہے پہ لگا دیا ہے کہ یہ راستہ گلبرگ کو جاتا ہے، یہ شہر کو جاتا ہے۔ اب تم میں سے جو مسافر جون سا راستہ چاہے اختیار کرنا، یہی ہے قرآن کی تعلیم، یہی ہے مقافات عمل۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے۔ آگے ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کی گئی، پہلے سن لیجیے۔ فمن شاء اتخذ، جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ پھر میں عرض کروں گا، آپ معروم ہو رہے ہیں قرآن کی تعلیم سے، نسخے قرآن کے آپ کے سامنے ہوتے تو آپ دیکھتے ان الفاظ کو، جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، من شاء اتخذ، واضح ہے۔ اور آگے جناب وما تشاءون الا ان یشاء، اس کا ترجمہ یہ کیا لیکن تم تو اس کے خلاف چاہ ہی نہیں سکو گے جو خدا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے اس خدا کی، ہم نے تمہیں آنکھیں دے دی ہیں، جو جی میں آئے دیکھو، لیکن تم تو وہی دیکھ سکو گے جو ہم دکھانا چاہیں گے۔ تو یہ آنکھیں کاہے کو دے دی، یہ کاہے کو کہہ دیا کہ تمہارا جو جی چاہے دیکھو ان آنکھوں سے، جب اس کے بعد کہا کہ نہیں صاحب تم اپنی آنکھوں سے اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں دیکھ سکو گے، وہی دیکھ سکو گے جو ہم دکھانا چاہیں گے۔ تو کہاں گیا انسان کا اختیار اور ارادہ، کہاں گئی یہ ساری تعلیم قرآن کریم کی؟ اور پھر اس کے خلاف شکایت بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تو آپ نے ہی کرایا تھا ہم سے، توبہ توبہ کہتے ہیں معاذ اللہ، ایسا نہ کہنا چاہیے، خدا کے حضور یہ کہو گے دوہری سزا ملے گی تمہیں، کہو بھی یہ نہیں، پٹو بھی اپنے ناکردہ گناہوں کے اوپر، کرایا تم نے، پیٹ ہم رہے ہیں، تم کہہ بھی نہیں سکتے اس سے۔ کیا سوچتے ہو عزیزان ایمان کی قرآن کے ساتھ کیا ہوا؟ جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، لیکن تم تو خود کچھ چاہ ہی نہیں سکتے، جو خدا چاہے تم وہی چاہ سکتے ہو۔ گویا انسان کے چاہنے کے اوپر بھی خدا کا جبر ہے۔ اعمال جو ہیں وہ تو انسان کے اپنے پہلے خیال، ارادہ، تمنا، آرزو، اس سے پہلے وہاں سے بات اٹھتی ہے اندر سے، پھر وہ مظاہر ہوتے ہیں جو اعمال ہوتے ہیں، اس کے مطابق انسان کام کرتا ہے۔ تو جو اسی کے اوپر کنٹرول ہو تو تم چاہ ہی نہیں سکو گے وجود اس کے جو ہم چاہیں۔ ہم چاہیں کہ غلط راستہ اختیار کرو تو تم بھی چاہو گے غلط راستہ اختیار، تو چل پڑے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہم تمہیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ کیا بات ہے ایسے خدا، بالکل ملوکیت کا خدا۔ یہ جو ہے نا ان کا تصور کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، سلطان خدا کا سایہ ہے زمین کے اوپر، یہ اصل میں الٹی بات ہے۔ ان کے ہاں خدا سایہ ہے ان سلاطین کا جو جور و استبداد کے مالک تھے، جن کے خلاف لب کشائی نہیں آپ کر سکتے تھے، خدا اسی قسم کا بنا دیا انہوں نے جیسا یہ سلطان ان کے سامنے بادشاہوں جیسا ایک بادشاہ اوتے کی پرواہ راغب ہوتے بے پرواہ پڑ دے اوگن ہار نور چڑھ دے عملہ والے پڑ دے اوگن ہار نور۔ یہ خدا کس قسم کا ہے؟ ملوکیت کا خدا، شہنشاہیت کا خدا، جس کو جی چاہے جو چیز میں آئے کر دے۔ خدا کا تصور جو تھا وہ اپنے ہاں کے سلاطین کے مطابق پیدا کیا، تو اس کے لیے تو یہ چیز تھی نا کہ تم ان کی مرضی کے خلاف کیا ہی نہیں سکتے۔
اختیار تمہیں دیا گیا ہے، لیکن تم دیکھو ان کی اشارہ ابرو کی طرف سے وہ کیا چاہتے ہیں، جو وہ چاہیں وہ چاہو تم۔ اب یہ جتنا انسان کے چاہنے والی آیات تھی کہ تم جو چاہو کرو، اس کے ساتھ یہ لگا دیا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جو چاہو تم کرو، تمہارا اختیار ہے، لیکن تم تو خود کچھ چاہ ہی نہیں سکتے، کر نہیں سکتے والی بات نہیں، چاہ نہیں سکتے جو اس کے خلاف جو ہم چاہیں۔ عزیزان من، یہ ہے آپ کے ہاں قرآن کے وہ اختیار و ارادے والی جتنی آیات ہیں، ان کے متعلق یہ ساتھ اس کے شرط لگائی گئی۔ یہ میں نہیں عرض کر رہا، عربی زبان کے قاعدے کی روح سے ہے، اور سننے کے بعد کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، انسان وجد میں آ جاتا ہے قرآن کے انداز سے۔ فمن شاء اتخذ ان هذا تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو تم میں سے چاہے اپنے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ اور اس کے بعد ہے وما تشاءون الا ان شاء اللہ، بھائی تم وہی چاہو جو خدا چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ، خدا چاہتا ہے کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو، تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں۔ تمہارا چاہنا ہمارے چاہنے سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یہ اختیار دیا اب کہ تم وہ بھی چاہ سکتے جو ہم چاہتے ہیں کہ تم کرو، تم اس کے خلاف بھی جا سکتے ہو، تو تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں۔ جب یہ بات ہو جائے گی تو تمہارا چاہنا جو ہوگا وہ خیر کی طرف تمہیں لے جائے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ تم صراط مستقیم کی طرف جاؤ۔ پھر دیکھو الفاظ کو، اب میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کا جو انداز اور اسلوب ہے وہ وجدہ کھڑی ہے۔ تمام شاعت اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی کہ شاعت اتخذ الی ربہ سبیلا، تم چاہو۔ اس کے بعد یہ من شاء کہا، جو تمہارا جی چاہے تم چاہو، کہا کہ تم وہی کیوں نہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں کہ تم کرو۔ اب یہی معلوم کرنا رہ گیا کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور یہ متعدد مقامات سے کہ ہم تو تم سے ایمان ہی چاہتے ہیں، صحیح راستے پہ چلنا سکھاتے ہیں۔ پہلے فاتحہ کے اندر ورق پہلا الٹتے ہی یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے نا جو خدا چاہتا ہے وہ دعا سکھاتا ہے ہم کو کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، وہ یہ چاہتا ہے نا۔ تو یہاں جہاں جو کہا کہ بھائی جو تم چاہتے ہو وہ تم کرو، اس کے بعد یہ کہا کہ پھر تم وہی کیوں نہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ قرآن میں ہم نے ورق کے اوپر بتا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ایسا جو مقام آ گیا، ہم کیا چاہتے ہیں تم کرو، ہم نہیں کراتے تم سے جبرن، تم یہ معلوم کرو کہ ایسے مقام پہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے، تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اب خدا ایک محبوب بن گیا، یہ تو شان محبوب یہ تھا نا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے ایسے معاملوں کے اندر۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستے پہ چلو، ہم بھی چلیں گے۔ تو خدا کی ایک رضا بھی حاصل کر دی ہم نے، جبر نہیں، پورے اختیار کے ساتھ صحیح راستے بھی چل نکلے ساتھ۔ اور وہ اس نے کہہ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو، اختیار کرو گے تو منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے، اختیار کیا منزل مقصود پہ بھی پہنچ گئے، خدا کی مشیت کے ساتھ ہم آہنگی بھی ہو گئی، اس محبوب کے نظروں کے اندر ہم پسندیدہ بھی ہو گئے۔ شاباش، تم نے وہی کہا جو ہم چاہتے ہیں، یہی ہونا چاہیے تھا۔ کیا انداز! یہ عربی زبان کی روح سے یہ معنی ہیں ان آیات، انہی کے ہاں کے لغت اور انہی کے ہاں کی کتابوں کے اندر یہ معنی دیے ہوئے اس انداز میں جو بات آتی۔ میں نے اپنے لغت میں لکھا ہے یہ ما تشاؤون، اب بات صاف ہوگی۔ لیکن یہ بات جب صاف ہوئی تو پھر ملوکیت جو ہے وہ ختم ہو گئی درمیان میں۔ تم یہ نہ چاہو کہ یہ جو بیٹھا ہوا اقتدار کی کرسی پہ جو یہ چاہتا ہے، تم وہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں، اس کے الرغم چاہو۔ یہ چاہے تو کہو کہ تمہارا چاہنا نہیں ہے، خدا کا چاہنا ہے، ہم اس کے مطابق کریں گے، ہم وہ چاہیں گے جو ہمارا خدا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں اقتدار کی کرسی سے الگ کر دیا جائے۔ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن بدلا ہوا ہے آپ کا، کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا یہی وہاں آپ کو ملے گا۔ جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، چاہے جو تم چاہو، لیکن تم چاہو گے ہی نہیں سوا اس کے جو خدا چاہتا ہے، یہ ترجمہ آپ کو ملے گا۔
اسی ترجمے کے اوپر مبنی کی تفاصیل آپ کو ملے گی. یہی آیت یہاں ہے عزیزان من، ان هو الا ذکر للعالمین، نو انسانی کے لیے یہ تذکرہ ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے یہ ہے رہنمائی جو چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے، جو چاہتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چلے، وہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے یہ دیکھے گا کہ یہ کدھر سے یہ اس نے اشارہ دیا ہے. جو چاہتا ہی نہیں صراط مستقیم پہ جانا تو اس کے لیے فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. چوراہے پہ یہ آپ سائن پوسٹ لگائیے نہ لگائیے، اس نے تو اپنی مرضی سے راستہ اختیار کرنا ہے، اس اشارے کے مطابق نہیں چلنا ہے. جو چاہے تم نے، اور آگے جو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم نہیں چاہ سکتے بجز اس کے جو خدا چاہے. تو پھر وہی بات جو میں نے ابھی اس آیت میں کہی ہے، میں نے عرض کیا کہ 2-3 مقامات میں بھی آیا تم وہی چاہو. پہلے یہ چیز کہ تم یہی چاہو گے، اب چاہنا تمہارا اپنا ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیتے. تمہاری مرضی ہے، جو ہم سا راستہ جی چاہے اختیار کرو. ہم چاہتے وہ یہ ہے کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو، تو تم بھی وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. کیا بات ہو گئی؟ کون سا رب؟ ان یشاء اللہ ہو، رب العالمین. یہ ذکر للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام نوع انسانی کی ربوبیت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، پرورش کرنے والا، وہ ہے خدا. تم وہی چاہو جو وہ چاہتا ہے. بات صاف ہو گئی. اور سورہ تکویر کی یہ آخری آیت.